اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أعقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن
إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھتے ہیں. ثم پھر قست سخت ہو گئے پھر سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعدی من سے بعدی بعد ذالک اس کے فہیا پس وہ
کل حجارہ مانند پتھروں کے، او یا اشد زیادہ شدید ہیں، قسوہ سختی میں، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، لما البتہ جو، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس میں سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس میں سے، ان بریکٹ لکھیں ایسے بھی ہیں، اس میں سے ایسے بھی ہیں، لما البتہ جو، یشقق شک ہو جاتے ہیں، فیخرج پس نکلتا ہے، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ الماء منہ اس میں سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس میں سے، ان بریکٹ ایسے بھی ہیں، اس میں سے ایسے بھی ہیں جو، لما البتہ جو، لما البتہ جو، یہبطو گر پڑتا ہے، من سے، خشیہ ڈر یا خوف، اللہ اللہ کے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، افتطمعون کیا تم، یعنی کہ ان بریکٹ مسلمان، امید رکھتے ہو، کیا تم امید رکھتے ہو، ان یہ کہ، یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد اور حالانکہ تحقیق، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ کلام اللہ کا، ثم پھر، یحرفونہ وہ تحریف کر دیتے تھے اس میں، یا رد و بدل کر دیتے تھے اس میں، من بعدی بعد اس کے، ما جو، عقلوہ انہوں نے سمجھا، ہو اس کو، عقلوہ انہوں نے سمجھا اس کو، وہم اور وہ، یعلمون وہ جانتے تھے، وَإِذَا اور جب، لقوا وہ ملتے ہیں، الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قولوا کہتے ہیں،
آمنا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلا وہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، الی طرف، بعد بعض کے، قولو کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما وہ جو، فتح اللہ کھول دیا ہے اللہ نے، کھول دیا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی ساتھ اس کے، جو پاس ہے، ربکم تمہارے رب کے، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، اولا کیا بھلا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، الکتابہ کتاب کا، الا مگر، امانیہ جھوٹی خواہشات ہیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے، فویل پس ہلاکت ہے، للذین لیے ان کے جو، یکتبون لکھ لیتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بِأَیْدِیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عندی طرف، اللہ اللہ کی، لیشتروا تاکہ وہ بیچ ڈالیں، بہ اس کو، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو، کتبت لکھا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے،
لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو، یکسبون وہ کمائی کرتے تھے، وقولو اور وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہم کو، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودہ گنے چنے چند، قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا بنا لیا تم نے، عند اللہ پاس اللہ کے، عہدن کوئی عہد، کوئی وعدہ، ان بریکٹ لکھیں اگر ایسا ہے تو، فلن ہرگز نہیں، یخلف اللہ یخلفہ وہ خلاف کرے گا، اللہ اللہ، عہدہ اپنے وعدے کے، عہدہ اپنے وعدے کے، ام یا، تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اوپر اللہ کے، مالا جو نہیں، تعلمون تم جانتے، بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی کی، سیئۃً کوئی برائی، وَأَحاطَتْ اور گھیر لیا، بِہِ اس کو یا ساتھ اس کے، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، الجنہ جنت کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت 74 تفسیر دیکھتے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد، کس کے بعد کہ جو اتنی بڑی نشانی بنی اسرائیل نے دیکھی کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب مقتول کو لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، یعنی کہ مرا ہوا انسان زندہ ہوا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی نشانی دکھائی، کچھ عرصہ وہ سیٹ رہے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم ہو جاتے، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح،
جنہوں نے اس نشانی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ ان کے دل پتھروں کی مانند ہے، پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، خیر یعنی فائدہ نکلتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں سے پانی نکل آتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، عاجزی، گڑ گڑاہٹ۔ بظاہر تو ہمیں بیجان چیز میں نظر نہیں آتا نا کہ پتھر کیسے، پتھروں میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سائنس نے پروف کیا ہے کہ پتھر کے اندر بھی زندگی موجود ہے۔ ایٹم سے بنی ہوتی ہیں نا چیزیں، ہر چیز حرکت کرتی ہے، یہ آج پرووڈ ہے یہ چیز۔ تو جاندار یہاں پر چیزیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں، جمادات، نباتات اور حیوانات، اس میں سے کچھ پتھر ہوتے ہیں، کچھ وہ زندگی ہوتی ہے جو پتھروں میں ہوتی ہے، پھر ایک وہ زندگی ہوتی ہے کہ جو حیوانات کی ہوتی ہے، یعنی کہ جانوروں کی، وہ ادنا درجے کی زندگی ہوتی ہے، ایک زندگی ہے انسانوں میں جو اعلیٰ درجے کی ہے۔ اب پتھر کے اندر حرکت واضح نہیں ہوتی، لیکن بہت سی روایات میں آتا ہے کہ پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی میں کچھ پتھر اٹھا کر صحابہ کے پاس گئے، ان میں سے بنبناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ اب صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ تسبیح کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پتھر کے اندر، پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں، اور ہم انسان کتنی کی تسبیح کرتے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اعلیٰ درجے کی جو ہے نا مخلوق ہیں ہم۔ اس کے علاوہ مکہ میں ایک پہاڑ تھا جو دور جاہلیت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ آپ کو سلام کرتا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ جو مومن خلوص سے نیت کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پتھر کو 2 آنکھیں دیں گے، اور وہ ان کے ذریعے ان لوگوں کو پہچان کے سب لوگوں میں سے اور ان کے حق میں شفاعت کرے گا۔ ایک صبیر پہاڑ ہے، اس کی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھے تو وہ بول اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سے اتر جائیں، ایسا نہ ہو کہ مشرک آپ کو شہید کر دیں اور عذاب میری پشت پر نازل ہو۔ پھر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جب ایک نیک آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ زمین جس پر اس نے سجدے کیے ہوتے ہیں وہ زمین روتی ہے ایک نیک آدمی کے جانے پر، لیکن جب ظالم دنیا سے جاتا ہے تو یہ چیزیں شکر ادا کرتی ہیں کہ ظلم کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا، جو اکڑ کے چلتا تھا، جو دوسروں کو اس زمین پہ مار گراتا تھا، تو زمین بھی شکر کرتی ہے اور آسمان بھی۔ پھر ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ ڈوب گیا، وہ غرق ہو گیا، تو نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، گویا زمین و آسمان بھی نیک انسان کے جانے پر دکھی ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھر کو دل سے تشبیہ کیوں دی؟ وہاں اس آیت مبارکہ میں وضاحت موجود ہے کہ اب کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں، پہلی کیٹیگری جو یہاں بیان ہوئی، قست قلوبکم، سخت ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ پتھروں کی مانند۔ کوئی بھی بڑا واقعہ، ایسا شدید واقعہ ہو جائے، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کسی پہ بہت بری آزمائش آ گئی، کسی پہ بہت ایسا برا وقت آ گیا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے معجزات ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ مثال کسی ایکسیڈنٹ کی لے لیتے ہیں، شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیچارہ کچلا گیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں پاس سے گزر جاتے ہیں، ان کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، تو ان کے دل پتھروں کی مانند ہیں کہ شدید بھی کوئی بڑی چیز دیکھ کے، بڑی نشانی دیکھ کر بھی ان کے دل نہیں پگھلتے، تو ان کی مثال ہے پتھر کے جیسی۔ کہ اب جیسے چٹان میں مختلف تہیں ہوتی ہیں نا، پتھر ٹوٹتا تو نہیں ہے نا، پتھر تو لوہے سے بھی سخت ہوتا ہے، اگر بہت شدید ہٹس لگیں، اگر وہ ٹوٹے تو اس میں مختلف تہیں نظر آتی ہیں۔ کس کس چیز کی تہیں ہوتی ہیں پتھر میں؟ ریت بھی ہوتی ہے، مٹی بھی ہوتی ہے، کنکریٹ،
مختلف چیزوں کی تہوں سے مل کے ایک چٹان بنتی ہے. اب پتھر دل، انسان کا دل دیکھ رہے ہیں، اس کا کیسا ہوگا؟ اس میں کیا کیا ہوگا؟ اس میں انا ہوگی، سب سے بڑی چیز، مغروریت ہوگی، ایگو ہوگی بہت زیادہ، حسد ہوگا، کینہ ہوگا. یہ تمام گندگیاں جمع ہو کے دل کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہو جاتا ہے. پھر اس پتھر پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھر ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اب حدیث میں آتا ہے نا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ دلوں کو زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا اللہ کو یاد کرنا اور موت کا کثرت سے ذکر کرنا. اللہ کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بیسٹ طریقہ کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اس کے علاوہ اذکار جو ہیں ہر دم زبان پہ ذکر الہی رکھیں، ذکر الہی سے زبانوں کو تر رکھیں. اور کیا چیز ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا. یہ دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے. ہمارے دل نرم ہو جائیں گے اگر ہمارے دلوں میں ہم یہ چیز بٹھا لیں کہ ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. کتنی بھی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، کتنی پیاری پیاری ہستیاں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ دنیا سے جائیں گے، ان کے بغیر دنیا کا کاروبار نہیں چل سکتا. لوگوں کے جوان بھائی بیٹے چلے جاتے ہیں، خاوند چلے جاتے ہیں، چلتے پھرتے پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں جی ابھی بیٹھے تھے باتیں کر رہے، ابھی پتہ چلا جی ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے. ایسے موتیں ہو رہی ہیں. تو کیا ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے کہ دوسروں کے دل دکھائیں، دوسروں کے حق ماریں، کہ جتنا جمع کرنا ہے ہم ہی جمع کر لیں؟ سب سے بڑا فتنہ تو آج کل کا یہ مال بن گیا ہے. پھر اولاد، کہ جس کے لیے بندہ مارا ماری کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے کہ جی میرے پاس اتنا کچھ اکٹھا ہو جائے کہ میری اولاد جو ہے وہ سکون سے رہے. بے شک آگے میں خود سکون سے رہوں کہ نہ رہوں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کتنی پیاری بات ہے نا. دلوں کے زنگ لگ جاتے ہیں. اپنے دلوں کی اگر صفائی چاہیے تو کیا کریں؟ ذکر الہی سے زبانوں کو تر رکھیں. ہر وقت رب کی رحمت ہمارے آس پاس رہے گی تو کیا ہوگا؟ دل نرم ہوں گے. دل کے اوپر جو یہ تہیں جمتی جا رہی ہیں نا یہ ختم ہوں گی، زنگ اترے گا انشاءاللہ. اور موت کو کثرت سے یاد رکھیں کہ موت میری کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے. جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو جسٹ ہم وہ ایکسرسائز سٹائل میں نہیں، ایسے ہر نماز ہم ایسے پڑھیں کہ جیسے ہماری آخری نماز ہے، اور اتنی ڈوب کے عبادت کریں کہ رب کو منا لیں. تو فرمایا کہ دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کر کے اور موت کا کثرت سے ذکر کر کے. چہرہ اس وقت تک روشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل روشن نہ ہو. کچھ لوگوں کے چہروں پہ ہی نا نحوست برس رہی ہوتی ہے نا، ان کے دل سیاہ ہوتے ہیں. قیامت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کچھ چہرے اس روز سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے. اب بظاہر تو ہوتا ہے نا دنیا میں ہم دل چھپا لیتے ہیں، چہروں پہ تو کریمیں لگا لیں گے نا، طرح طرح کے فیشیلز کرا لیں گے، ماسک یوز کر لیں گے، کافی کچھ کریں گے، جی ہمارا چہرہ بڑا گورا چٹا بڑا پیارا ہے، بڑا شائننگ آ رہی ہے، بڑے میک اپ شیک اپ کیے ہوئے ہیں. لیکن حقیقی خوبصورتی اندر کی خوبصورتی ہے. چہرے کا نور جو ہوتا ہے نا، جس کا اندر خوبصورت ہوتا ہے، وہ نور اس کے چہرے پہ چھلکتا ہے، وہ معصومیت چہرے پہ نظر آتی ہے. آپ کا چہرہ آپ کے دل کا آئینہ دار ہوتا ہے. آپ کے چہرے پہ ماتھے پہ اگر بل ہے نا، آنکھوں میں کسی کے لیے حقارت ہے تو سمجھ لیں آپ کا دل سیاہ ہے، آپ کا دل زنگ آلود ہے. تو دلوں کی آبادی کس چیز سے ہوگی؟ یہ دل ویران ہوتے ہیں جن کے چہرے ایسے ہوتے ہیں نا، ان کے دل ویران ہوتے ہیں. تو دلوں کو آباد کس سے کریں گے؟ اللہ کے ذکر سے. سب سے بہترین ذکر اس کا قرآن پاک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. بہت بے چینی ہو نا تو دل کو تسلی نہ ہو رہی ہو، بہت پریشانیاں ہوں، قرآن کھولیں، قرآن پڑھیں، ہر دم زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر رکھیں تو انشاءاللہ دل کے اوپر یہ جمی ہوئی تہیں اتر جائیں گی، دل روشن ہو جائے گا. دل روشن ہوگا تو چہرے بھی روشن ہو جائیں گے، پر نور ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر دوسری
کیٹیگری کیا بتائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی آیات سن کر، ان کی نشانیاں دیکھ کر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. آنکھیں اللہ کے خوف سے، آنکھیں اللہ کی آیات سن کر بہہ پڑتی ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں پتھر کہ جو پھٹ پڑتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کی مثال ہے نا جو پھٹ پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں کی مثالیں ہیں، یہ لوگوں کے دل کی مثالیں ہیں، پتھروں سے دی جا رہی ہیں. کچھ ایسے جو سخت رہتے ہیں، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا. کچھ ایسے کہ جن سے نہریں نکلتی ہیں، یعنی کہ دین کا علم پھیلاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، جیسے کسی پہ کوئی مشکل آ گئی، بھاگ پڑے اس کی مدد کے لیے، نیکی کے لیے بھاگنے والے، فوراً سے دل میں نیکی کا جذبہ جن کے آ جاتا ہے، ان کے لیے مثال ہے کہ پھٹ پڑتے ہیں، فوراً سے خیر نکل آتا ہے، ان کے دل دوسروں کا درد محسوس کرتا ہے. کسی کا بیٹا باپ چلا گیا، کسی کے ساتھ کوئی، کسی کی بیٹی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو اپنا درد محسوس کرتے ہیں، یار یہ میرے ساتھ ہوا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے ایک دم سے نیکی کی طرف بھاگتے ہیں، ہر وقت خیر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، یعنی کہ بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں. کیا فرمایا؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے، اس کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. جب اللہ کی آیات بیان ہوتی ہیں تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو کے میں نے فلاں چیز دیکھی، اللہ کی فلاں نشانی دیکھی، فلاں کے ساتھ فلاں کی جان کنی کا وقت ہی لے لیں، کسی کا نزاع کا وقت ہے، اس کی روح نکل رہی ہے، وہ منظر اگر آپ نے قریب سے دیکھا ہو تو کہتے ہیں کہ میری روح کانپ گئی. کیوں کانپتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اوپری چیز کہ مجھے موت آئے گی، میرے پہ بھی ایسے. ایک ہوتا ہے اللہ کا ڈر کہ میرے پہ جب یہ وقت آئے گا، میں نے رب کے سامنے حاضر ہونا، میں کیسے رب کے سامنے حاضر ہوں گی، کس طرح اس کو منہ دکھاؤں گی. تو یہ جو لرزہ، یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو خشیت بولتے ہیں. یہ ٹاپ کیٹیگری ہوتی ہے کہ جن کے دل اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، یعنی وہ فوراً جھک جاتے ہیں، ان میں عاجزی آ جاتی ہے، دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں. کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو ہم کرتے ہیں. یعنی ہمارے دل کیسے ہیں، رب جانتا ہے کہ ہمارے دل کیسے ہیں. ہم اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں. کیا کسی پر کوئی شدید آزمائش آئی، میری فیملی میں ہی آ گئی، کوئی ایسا شدید واقعہ ہو گیا، کوئی ایسی نشانی نظر آئی، تو کیا میرا دل پتھر ہو گیا، میرا دل کسی کے لیے نہیں رویا؟ کیا میں نے کوئی نشانی دیکھی، کیا میں نے کوئی ایسی آیتیں سنی تو میری آنکھیں کبھی نم نہیں ہوئیں؟ کیا کوئی مصیبت میں تھا تو میں فوراً سے کتنا کہ جذبہ اپنے آپ کو تولیں، دیکھیں، بھانپیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. کیا کسی پہ مشکل وقت آتا ہے تو میں بھاگ پڑتی ہوں اس کے لیے خیر کا کام کرنے کے لیے؟ میرے اندر خیر کتنا ہے؟ ان چاروں کیٹیگریز کو اپنے اندر ڈھونڈیں کہ میں کس لیول پہ ہوں. کہیں اس لیول پہ تو نہیں کہ دل پتھر ہیں، جس میں خیر ہی نہیں، یا جس میں خیر کی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یا جو بھاگتے ہیں السابقون الاولون بنتے ہیں، خیر کے کام کے لیے بھاگ پڑتے ہیں. اور اللہ کی آیات سن کر میرا جسم کتنا کانپتا ہے، میں کتنا لرزہ طاری ہوتا ہے. کیا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رب کو یاد کر کے ہم روئے ہیں؟ اگر نہیں روئے ہیں تو پھر ہم اس رب کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے؟ ہمارے تو دل سخت ہیں. یہ آنکھوں میں جو نمی آتی ہے دل کی نرمی کی نشانی ہوتی ہے. جو کہے نا کہ مجھے تو آنسو ہی نہیں آتے، مجھے رونا نہیں آتا، پتہ نہیں کیا کروں، کوئی بڑی سی بڑی بات ہو جائے مجھے رونا نہیں آتا، فلاں ہر وقت روتی رہتی ہے. یہ جو رونا آتا ہے نا، یہ دلوں کی نرمی کی نشانی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پہ. اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے. جو کسی کی تکلیف دیکھ کے، سن کے، جس کی آنکھ میں آنسو آ جائے، بہت نرم دل والا سچا بندہ ہوتا ہے. پھر فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ اب یہاں اگلی آیات میں
یہود کی 3 کیٹیگریز کی طرف اللہ پاک توجہ دلا رہے ہیں. یہاں علماء یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دین کی تعلیم انہوں نے دینی شروع کی اور جنت و جہنم اور آخرت کے بارے میں خبریں دیں، تو اب مسلمان ہوتا ہے نا، جیسے ہم لوگ آپ لوگ کچھ سیکھ کے جاتے ہیں تو جا کے اپنی فیملی میں بھی بیان کرتے ہیں، اپنی فرینڈ سے ادھر ادھر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز سنی ہے، قرآن میں یہ احکام ہے. اب مسلمان جب سنتے تھے تو جا کے تو اپنے ارد گرد یہود بھی آباد تھے نا، تو خبریں پھیلاتے تھے کہ قرآن میں یہ حکم آیا ہے، یہ تعلیمات ہیں. تو اب وہ کیا کہتے تھے کہ ہم یہ خبریں تو پہلے سے سنتے آئے ہیں. وہ پہلے سے اہل کتاب تھے نا، ان کے پاس کتاب تھی. وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے سنتے آئے ہیں. تو مسلمانوں کے دل میں امید پیدا ہوتی تھی کہ وہ مان جائیں گے، یعنی کہ اسلام لے آئیں گے. تو یہاں اور پھر لیکن جب وہ کیا کرتے تھے، حقیقت جانتے تھے. میں نے پہلے پچھلی آیات میں ہے نا، وہ حقیقت جان چکے تھے کہ آخری نبی آ چکا ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. اب یہ چیز تو کہتے ہیں ہاں جی ہمیں پتہ ہے، ہم نے بھی سنی ہوئی یہ چیز. تو دل میں امید آتی ہے کہ چلیں یہ بھی دین کی طرف آ جائیں گی. ان کے دل میں انہیں پتہ ہے یہ چیز، یہ آ جائیں گی، لیکن وہ اڑے رہتے تھے. ہوتے نا آج کل بھی، دیکھیں ہم کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں ہاں جی دیکھیں ایسے ایسے ہوگا، آخرت میں یہ ہوگا، قرآن میں یہ آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہوا ہے بکس میں، ہمیں پتہ ہے. تو دل میں آپ کے خیال آتا ہوگا ہاں یہ بھی قرآن کلاس کی طرف آ جائیں گی، دین کی طرف آ جائیں گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈٹے رہتے ہیں، پتہ ہے یہ حق ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن کیا ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں، نہیں آتے اس طرف. یہود کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ انہیں پتہ تھا، جانتے بوجھتے وہ اڑے ہوئے تھے اپنی ہٹ درمی پر. تو مسلمان مایوس ہو گئے کہ انہیں پتہ ہے وہ پھر بھی اس طرف نہیں آ رہے. تو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ اہل کتاب ایمان نہیں لائیں گے. تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ تمہارا دل کہہ رہا ہے یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. یہ تو ان کی منہ کی بات ہے، یہ تو ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ جانتے ہیں لیکن جان کر بھی نہیں جاننا چاہتے، یعنی حقیقت نہیں جاننا چاہتے اور اڑے ہوئے ہیں اپنی ہٹ درمی پر. اس لیے تم ان سے امید ہی نہ رکھو. ان کے پاس علم تو ہے لیکن وہ علم یہ دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ان کے یہود کے دین کی بگاڑ کی مین وجہ کیا تھی؟ ان کی کتاب کی تحریف. ان کی کتاب میں ملاوٹ ہو چکی تھی. اب دیکھیں اب ہماری باڈی ہے، اگر ہم خالص خوراک کھاتے ہیں نا تو وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے. وہی ہم ملاوٹ والی چیز کھاتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں دیتی، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اسٹمک خراب ہو جاتا ہے، جسمانی ہمارے تمام سسٹمز خراب ہو جاتے ہیں. یہی چیز ہے کہ اب یہ جو کتاب ہے نا، مقدس کتاب، یہ اگر بالکل اوریجنل حالت میں ہے جیسے الحمدللہ ہمارے پاس ہے تو یہ ہماری روح کی غذا ہے. اب ان کی روح کیوں خراب ہو چکی تھی؟ ان کے اندر خرابیاں کیوں آ گئی تھیں؟ کیوں؟ ان کی بک ہی چینج ہو چکی تھی، اس میں تحریف ہو چکی تھی. تو یہود نے دین کو جو ہے نا دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا. تورات میں ہر سال تبدیلی ہوتی تھی، حالات کے مطابق تبدیلی کر لیتے تھے. اب وہ تھا نا کہ وہ فتوے کیسے قیمت لے کے تو وہ بیچتے تھے. اب جیسے وہاں پہ حکم تھا تورات میں کہ عورت اپنے بال نامحرموں کے سامنے نہ کھولے. تو اب انہیں یہ تھوڑا حکم مشکل لگا تو انہوں نے اسے چینجنگ کیسے کر لی کہ سارے بال اتروا کے اپنے پسند کے سٹائل کی وگ یوز کر سکتے ہیں. اب دیکھیں چینجنگ کر لی. جب بھی یہ چیز سنیں پڑھیں تو فوراً اپنے آپ کو سوچا کریں کہ ہم تو یہود کے طریقے نہیں اپنا رہے، کہ جو حکم آیا ہے کہیں گے نہیں ہم وہ تو نہیں کر رہے، اسے چینج کر کے اب بال اتروا دیے اور اپنی پسند کی وگ یوز کرنے شروع کر دی. حکم انہوں نے چینج کر دیا. اب ہمارے ایک عالم تھے ڈاکٹر حمید اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ایمرجنس آف اسلام، اسلام کی آمد کے بارے میں. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو انجیل تھی وہ آرامی بائبل موجود نہیں ہے. اس وقت قدیم ترین جو انجیل ہے وہ یونانی زبان میں ہے. دنیا کی تمام انجیل اسی کے ترجمے، جتنی بھی انجیل موجود ہے وہ اسی کے ترجمہ ہے. اس میں بھی اختلاف موجود ہے. اب انہوں نے کیا کیا، یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے تمام دنیا سے یونانی نسخے جمع کیے اور ان کا آپس میں موازنہ کیا اور اعتراف کیا کہ بائبل کے 2 لاکھ اختلافی روایات بائبل میں موجود ہیں اور 1/8 یعنی 1/8 حصہ تبدیلی کے لحاظ سے ناقابل یقین ہے. یعنی بائبل زیادہ تر چینج ہو چکی ہے، ناقابل یقین یعنی کہ اس میں یقین ہی نہیں کیا جا سکتا. اس کے ذریعے اب انہوں نے یہ ریسرچ جب کی ڈاکٹر حمید اللہ نے تو عیسائیوں میں بڑا غصہ آیا
بغض اور کینہ تو تھا نا ان میں بہت غصہ آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی قرآن پر ریسرچ شروع کر دی. انہوں نے تقریباً پوری دنیا سے 42,000 نسخے جمع کر کے ان کا موازنہ کیا. آخر تسلیم کیا کہ ان میں جسٹ تھوڑی بہت کتابت میں فرق موجود ہے، لیکن روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. یہاں علماء یہود سے خطاب ہے کہ وہ کلام اللہ کو سمجھتے پھر تبدیل کر دیتے اپنی خواہشات کے مطابق، الفاظ میں بھی رد و بدل کرتے اور دانستہ تحریف کرتے تھے. پھر فرمایا ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، اب دیکھیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے جیسے یہودی دوستوں کے پاس جاتے ہیں، اب یہ وہی اس طرح کی کیٹیگری نہیں ہوگی ہم نے پیچھے پڑھی تھی منافقین کی، کہ جو مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اپنے جیسے اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تھے کہتے نہیں نہیں ہم تو ان کا مذاق کر رہے تھے. یا یہود میں بھی ہیں، یہود کیا کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے جیسے یہودیوں کے پاس جاتے تو جو ان کے بڑے تھے علماء، وہ ان یہودیوں سے کہتے کہ تم نے ان سے دوستی بنا رکھی ہے، تم انہیں وہ بتاتے ہو جو صرف ہمارے لیے ہے. اب ہمارے لیے سے کیا مراد؟ یعنی کہ یہ اجارہ دار بنے ہوئے تھے نا تورات کے بک کے، کہ کتاب جو ہے کتاب کا علم وہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہے. عام لوگوں میں تو انہوں نے پیسے وصول کر کے تو بانٹتے تھے نا، عام لوگوں تک بک کی رسائی نہیں تھی. تو یہ کیا کہتے تھے کہ تم انہیں وہ بتاتے ہو جو صرف تمہارے لیے اللہ نے کھولا ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم دوسروں کو کیوں بتا رہے ہو، اگر تم یہ بتاؤ گے تو وہ تم سے جھگڑیں گے کہ دوسروں کو تم جو بتا رہے ہو ویسا عمل تمہارا نہیں ہے، یعنی کہ عمل تمہارا اس کے خلاف ہے. یعنی ان میں قول و فعل میں تضاد تھا، اور اگر ہم اوریجنل چیز کسی کو دے دیں قول و فعل میں جس کے تضاد ہو، تو سننے والا یہ نہیں کہے گا کہ آپ یہ بتا رہی ہیں اور آپ نے خود یہ چیز موجود ہی نہیں ہے. اب عالم جو تھے اس لیے بھی انہوں نے کتاب چھپائی ہوئی تھی یہودی علماء نے، کہ وہ خود اس کے برخلاف اس کے خلاف کام کر رہے تھے. تو اگر یہ کھول کے چیز سب میں بیان کر دیتے تو ان کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتا، اور انہیں عالم کون مانتا. منافقین دوسروں کو منع کرتے. اب یہاں بھی منافق یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو سامنے اور ہوتے اور پیچھے اور ہوتے. تو فرمایا کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ فرمایا کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. یہ کہہ رہے ہیں یہودی علماء اپنے ہی جیسے جو منافق یہود تھے جو مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے، ان کو یہ ان کے علماء کہہ رہے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم ان سے ملتے ہو اور تم انہیں وہ چیزیں بتاتے ہو جو صرف تمہارے لیے ہیں. آگے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا بھلا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو. یعنی کہ جو چیز تم چھپا کے رکھو گے اور جو تم ظاہر کرو گے اللہ کو وہ سب معلوم ہے، اللہ وہ سب جانتا ہے. اب وجہ کیا تھی ان کی خرابیوں کی؟ وہ اللہ کو ہی بھول بیٹھے تھے، اللہ کا خوف ہی نہیں تھا ان کے دل میں. اب یہی ہے نا، ایسا معاملہ کون کرے گا، کون حق کو چھپائے گا جسے آخرت کا خوف ہی نہیں ہوگا، جسے یہ خوف ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کبھی رب سے ملاقات کرنی ہے. وہی ایسا کرے گا نا، جو اللہ کو بھول بیٹھتا ہے وہی یہ سارے کام کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں ان پڑھ ہیں، نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا. یہاں یہود کے تیسرے گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پہلا گروہ وہ تھا کہ جن کے پاس علم ہے جو تحریف کرتے ہیں کتابوں میں. دوسرا تھا کہ جو منافق یہود ہیں جو مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اور طریقے سے، اور اپنے جیسے یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا طرز عمل اور ہوتا ہے. اب یہاں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں. اللہ کے ہاں امی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس کتاب الہی یعنی اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہوتا، وہ امی ہوتا ہے. چاہے دنیا کی کتنی بھی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، لیکن اصل کامیاب زندگی کا راز کہاں ہے؟ اس کتاب میں موجود ہے، اس پہ عمل کرنے میں موجود ہے. اگر کوئی اس کتاب کا علم نہیں رکھتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ امی ہے. اب یقینی علم جو نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یقینی علم حقیقی علم نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن کا علم نہیں ہے ہمارے پاس تو کیا ہوگا؟ فضول قصے کہانیوں میں کھوئے رہیں گے. فضول قصے کہانیاں کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹی آرزوئیں، جھوٹی امنگیں.
جو یہاں بولا نا الا امانیہ، اب ان کے پاس لا یعلمون الکتاب، وہ علم نہیں رکھتے کتاب کا، ماں سوائے جھوٹی خواہشات کے، آرزوؤں کے۔ اب جھوٹی آرزوئیں اور خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ محض گمان، قیاس آرائیاں۔ اب جیسے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو چہیتے ہیں اللہ کے، ہمیں آگ نہیں چھو سکے گی، یہ جھوٹی آرزوئیں مبتلا کرنے والی چیز ہے جو ان کے علماء انہیں جھوٹی آرزوؤں میں ڈالے ہوئے تھے۔ اب اصل چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہو اور ہم جسٹ قصے کہانیوں میں بیان کریں۔ عموماً ہوتا ہے نا، لوگ قصے کہانیوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو کئی جو واعظ و تقریریں کرنے والے کیا ہوتے ہیں، مختلف قصے بیان کرتے رہتے ہیں، چاہے ان کی پیچھے کوئی بیس، کوئی اوریجن موجود ہی نہ ہو۔ اب یہاں بھی ہمارے دعویٰ اکیڈمی نے نا پاکستان کی تمام مساجد پہ ایک ریسرچ کی، 1,20,000 تقریباً مساجد پہ ریسرچ ہوئی، اور جس کا کیا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے ریسرچ کس چیز پہ کی کہ ائمہ کرام جتنے بھی ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کے پاس دین کا علم موجود ہے۔ تو جب رزلٹ آیا تو رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ پاکستان کے 80% مساجد ایسی ہیں، 80% مساجد کے ائمہ کرام کو جسٹ نماز کا ہی ترجمہ نہیں آتا، جو جمعے کے خطبے دیتے ہیں، مختلف قصے بیان کرتے ہیں، اور بعض اوقات پوچھا جائے کہ آپ یہ چیز حدیث میں تو نہیں آئی تھی تو آپ نے اتنا شدید ڈرا دیا لوگوں کو، تو یہ تو من گھڑت ہے۔ تو کہا جاتا ہے تو تمہیں کیا جاتا ہے اگر کوئی میرا یہ قصہ سن کے نماز پڑھنے لگ جائے۔ اب دیکھیں، آپ کسی کو نیکی کی بات بھی بتائیں نا تو اوتھنٹیکل بات ہونی چاہیے، جو قرآن میں اور حدیث میں آئی ہے، جو واقعہ آیا ہے وہ بیان کریں۔ جو واقعہ نہیں آیا وہ جسٹ قصے کہانیاں سنا کے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس نے میرے سے وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تھی، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور ہم بڑے آج کل کے، اب جیسے کوئی بھی مختلف یہ عبادت کی راتیں آ جاتی ہیں تو اتنے زیادہ اسٹیٹس لگائے جا رہے ہوتے ہیں، فلاں اتنے نفل پڑھیں تو یہ ہوگا، اتنے نفل پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، حقیقت وہ ہے جو رب نے اس کے رسول نے فرمائی ہے، جو قرآن میں اور حدیث میں چیز آئی ہے وہ آپ لینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم شیئر کرنے لگ جاتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہی تو ہے نا چھوٹی آرزوئیں۔ حقیقی کتاب کا تو ہمیں علم ہے ہی نہیں، واقع بیان کر کے اور یہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، ان کو چھوڑ دیں۔ ہم نے حقیقی علم کی طرف آنا ہے، ہمیں اللہ نے کتاب دی ہے، ہم نے جھوٹے قصے کہانیاں چھوڑ دینے ہیں۔ تو اصل علم کیا ہے؟ اس کتاب کا علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ جسٹ جھوٹی امیدوں اور آرزوؤں میں جیتے ہیں اور جسٹ گمان کرتے رہتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا بالکل ہی فیری ٹیل لائف ٹائپ گزارنا، ایسا خیالوں میں کھوئے رہنا۔ تو چھوٹے چھوٹے سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ چھوٹے چھوٹے سے وظیفے، چھوٹی چھوٹی سی ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی ایسا چمتکار ہو جائے، جی کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اس لیے کیا کچھ آج کل مشہور ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھا لیں تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، 10 لڑکیاں اکٹھی ہوں، ایک کہانی پڑھے، دوسری سنے، آپ کو پتہ ہے یہ کہانی ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی اوریجنل قصہ ہے کہ نہیں؟ یہ من گھڑت چیزیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو معجزہ مشہور ہے بی بی فاطمہ کا، پاک بی بی فاطمہ کا، آپ یہ سن لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کی کیا اوریجن ہے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے 3-4 پیجز کے اوپر یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے؟ اتنی بڑی بات کہہ دی جاتی ہے یہ معجزہ ہو جائے گا، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ کبھی وہاں تک پہنچے ہیں؟ نہیں پہنچے نا، اب پہنچنا ہے۔ اب اللہ علم دے رہے ہے تو ہر چیز کو ٹھوک بجا کے تو چیک کرنا ہے کہ کیا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ برتن کو بجائیں، چیک کریں، اس میں کھوٹ تو نہیں ہے۔ کوئی واقعہ بیان کرے، کوئی حدیث سامنے آئے، کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے، چیک کریں کیا یہ اللہ کی کتاب میں چیز آئی ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے، صحیح حدیث۔ من گڑت احادیث بھی بہت زیادہ آج کل، کیوں؟ جھوٹے نبی بھی بہت سارے آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا انہوں نے ایسی من گھڑت چیزیں نہیں پھیلائی ہوں گی؟ یہ کیوں پھیلی ہوئی ہیں؟ تاکہ ہم انہی میں پڑھ کے رہ جائیں، ہم نماز روزے کو چھوڑ دیں، ہم رب سے لا لگانی چھوڑ دیں، ہم جسٹ کریں کہ بیٹھے نہیں اتنے لوگ، یہ چیز پڑھو، دیکھنا دوسرے دن یہ کام ہو جائے گا، ایک جمعرات کو پڑھو، دوسری جمعرات سے پہلے تمہارا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے،
آپ نے تو بیسٹ وظیفہ 2 رکعت نماز حاجت کی بتایا. جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں نا ہمارے لیے وہ ہیں. ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اس سے آگے بڑھ گئے تو یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ سب کو پلا رہے ہوں لیکن روک دیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں جو آپ کے بعد ایجاد کی گئیں. تو ان چیزوں میں کبھی ایسا کچھ ہو گیا تو معافی مانگیں. آگے کے لیے جم جائیں. صرف قرآن اور سنت کو پکڑ لیں. پھر اگلی ہی آیت میں کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ. دیکھیں کتنی شدید آگے آیت ہے. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھ لیتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں کے ساتھ. ثُمَّ يَقُولُونَ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ بہت تھوڑی قیمت کے ساتھ اسے بیچ ڈالتے ہیں. پھر فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. پھر فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس میں سے جو وہ کمائی کرتے ہیں. دیکھیں 3 بار شدید چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی. ہلاکت ہے، پھر فرمایا ہلاکت ہے، پھر فرمایا ہلاکت ہے. جو اپنے ہاتھوں سے ایسی چیزیں لکھ لیتے ہیں اور تھوڑی قیمت کی عوض فروخت کرتے ہیں. ایسی چیزیں لکھ کے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. یہ پیج فوٹو اسٹیٹ کروا کے اتنی جگہوں میں بانٹ دیں آپ کو یہ کام ہو جائے گا. کہاں لکھا ہے؟ ہمارے نبی نے کوئی ایسا کام کیا؟ ان کے صحابہ نے کیا؟ قرآن میں کہیں آپ کو دلیل ملتی ہے؟ کیوں ایسی چیزیں ہم بیچیں لوگوں میں بانٹیں؟ فرمایا اصل علم کے بجائے من گھڑت قصے طلسماتی معجزات لوگوں کو بتانا لکھ لکھ کے. یہ یہودی علماء کا کام تھا. اس وقت کے لوگوں کے پاس کیونکہ علم نہیں تھا نا اور وہ دینا بھی نہیں چاہ رہے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے. اپنی طرف سے واقعات لکھتے تھے اور اسے کتاب کے ساتھ منسوب کر کے لوگوں میں پھیلا دیتے تھے. احکام کی من مانی تفسیر اور فتوے دیتے. اصل علم چھپا لیتے تاکہ لوگ ان میں گم ہو جائیں اور فرائض کو بھول جائیں. اب آپ دیکھیں نا، اب یہی مثال جو میں نے دی آپ لوگوں کو اس کہانی کی. اب جسٹ اگر کوئی انسان ہم سوچ لیں جی ہم نے یہ چیز یہ معجزہ پڑھا لیا ہے ہمارا یہ کام ہو جائے گا. دیکھیں کتنی بڑی اللہ پاک معاف کرے. نمازوں سے تو آپ رک گئے نا، رب سے لو تو نہیں لگائی نا، نہیں لگائی نا. دل میں تڑپ ہو اللہ پاک تو عطا فرما، اللہ پاک تو عطا فرما، اللہ پاک تو خیر دے. یہ چیز تو چھوڑ دیا آپ نے کہا جسٹ کسی نے بتا دیا آپ یہ چیز پڑھوا لیں، یہ کر لیں، آپ کو یہ کام ہو جائے گا. اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ قصہ حقیقی ہے کہ نہیں ہے. آپ نے اسی کو پکڑ لیا تو کیا ہوا؟ حقیقی علم کو آپ نے چھوڑ دیا، قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا، سنت کے طریقوں کو آپ نے چھوڑ دیا اور ان من گھڑت قصوں کو آپ نے پکڑ لیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے. اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا عدی بن حاتم نے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے، حالانکہ ہم تو علماء کی پوجا نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے علماء کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو فرمایا یہی ہے ان کو اپنا رب بنانا، علماء سے فتوے لینا، حرف آخر سمجھنا. کسی کی بات بھی حرف آخر آپ نہیں سمجھا کریں. کوئی بڑا سے بڑا عالم بھی ہے نا تو کوشش کریں تھوڑا سا خود آگے بڑھیں نا. کوشش کریں فلاں نے مجھے یہ جو بات کہی ہے واقعی میں اسی کوئی اصل موجود ہے. ہر سنی سنائی بات پر مومن یقین نہیں کرتا ہے. یہ بات اپنے آپ کو مومن کی کیٹیگری میں لانا ہے نا تو سنی سنائی باتیں چھوڑ دیں یہ چیزیں. ہم لوگ حقیقی علم کو پکڑ لیں. کیا فرمایا کہ امی علماء. اب دیکھیں امی علماء ہے نا. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا ریسرچ ہوئی، اتنی زیادہ ریسرچ ہوئی ہے، 80% ہماری مساجد ایسی ہیں جن کے جتنے ان کے امام ہیں ائمہ ہیں وہ تمام جو ہیں جسٹ نماز تک کا ترجمہ نہیں جانتے ہیں تو وہ کون سے قصے پھر بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا
ان کو کہا گیا ہے امی علماء، امی، جن کا علم صرف ماں کی گود تک کا ہے. اس کے بعد انہوں نے سنائے قصے جو سنتے رہے ہیں وہی بیان کر رہے ہیں. کسی سے سن لیا کہیں جی ٹی وی میں کچھ چل رہا ہے، کسی نے کوئی بات کر دی، ہاں جی یہ واقعہ جا کے بیان کر دیا. نہیں، ہم امت وسط ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا. ہم نے آگے اگر خیر بانٹنا ہے نا تو حقیقی خیر بانٹنا ہے. اپنے آرزوئیں اور امنگیں لا کے تو ان عام سنے سنائے قصوں پہ ہم نے بیس کر کے دوسروں میں اسلام نہیں پھیلانا. اب وہ کیا کرتے تھے کہ امی علماء تھے. ایسے عالموں کے لیے کہا گیا ہے کہ ہلاکت ہے کہ جو ہیلہ سازیاں اپنا کر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. مثلاً اب یہاں اس میں آتا ہے کہ بے شک میں، ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اب اس کی کچھ لوگوں نے غلط تعویل کی ہے. اب ترجمے میں کیسے چینجنگ لاتے ہیں؟ اب انما آئے گا، آگے آئے گا ایک صورت میں انما، تو انا بے شک ماں نہیں ہوں، ماں کا ترجمہ علیحدہ کر دیا انہوں نے. بے شک نہیں ہوں میں تمہارے جیسا ایک انسان، ترجمہ ہی الٹ دیا. تو فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے جو اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں اور پھر اس پر کمائی حاصل کرتے ہیں. ویل جہنم کی ایک گھاٹی ہے. اور اس آیت مبارکہ میں 3 بار فرمایا گیا ہلاکت ہے. ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کی کمائی پہ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتاب میں تحریف کرتے ہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے جو جھوٹی آرزوئیں پکڑ لیتے ہیں، من گھڑت قصے اپنا لیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ وَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ یہاں اشارہ یہود کی طرف ہی ہو رہا ہے لیکن انڈائریکٹلی ہمیں سنایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں مگر گنتی کے چند دن. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم چہیتے ہیں، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، ہم تو جنتی ہیں. آگ میں اگر جائیں گے بھی تو کیا ہوگا کہ گنتی کے چند دن. گنتی کے چند دن میں اس میں کیا کیا رائے آتی ہیں؟ اس میں ایک تو کہ یہود میں یہ چیز مشہور تھی کہ ہم صرف 7 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے. اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو 7 دن کے لیے. ان کے مطابق یہ تھا، ان کی سوچیں اور آرزوئیں، جیسے ہم نے امانیش پڑھا ہے نا کہ وہ جھوٹی آرزوئیں، انہیں کیا تھا کہ بھئی دنیا کی عمر جو ہے نا، یہ جو دنیا ہے 7000 سال کی ہے. 1000 کے بدلے 1 دن، یعنی کہ 7 دن سے زیادہ جہنم میں ہم نہیں رہیں گے. پھر ایک اور رائے تھی کہ صرف اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے. وہ 40 دن کون سے تھے؟ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. تو کہتے ہیں کہ 40 دن چونکہ ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہوئے، ہم سے 40 ڈیز کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر ہم جنتی ہیں. پھر ایک اور رائے ہے کہ کوئی بھی یہودی ایسا نہیں ہوگا جو 1 سال سے زیادہ جہنم میں جائے گا. تو یہ ان کے محض خیالات تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اتنی یقینی بات کرتے ہو؟ تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیا تم نے وہاں سے کچھ وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم واقعی میں ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور خود ہی تم اپنی یہ جھوٹی آرزوئیں اپنائی ہوئی ہیں، نہیں ہم 7 دن، نہیں ہم 40 دن یا 1 دن یا 1 سال سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے تو لے کر آؤ. اگر یہ وعدہ قرآن و حدیث میں موجود ہے تو لے کر آؤ. یہ تو جھوٹی باتیں ہیں. آگے ایک جگہ آتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اتنا ہی تم جنتی ہو تو موت کی خواہش کرو. جو کہتا ہے نا کہ میں تو جنت میں ہی جاؤں گا. اب جس طرح ہم لوگ بھی اکثر یہ جھوٹی فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہ کیا تو بس شفاعت رسول ہو جائے گی، تو ہم نے تو جنت میں ہی جانا، تو ٹھیک ہے پھر موت کی خواہش کریں، دنیا میں کیوں مشکلیں کاٹ رہے ہیں؟ پھر کہیں اللہ جی ہم موت دے دیں، مر جائیں، اگلا سٹیپ ہمارا جنت میں ہوگا. کہیں نا، جس کے دل میں جتنی بیماری ہوتی ہے نا، اس نفاق کی، یہ گندگی ہوتی ہے، کینہ بغض ہوتا ہے، جن کے دلوں میں خرابی ہوتی ہے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جو محض ان قصے کہانیوں میں جی رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں. جو حقیقی مومن ہوتا ہے نا، وہ تو رب کی ملاقات کا متمنی ہوتا ہے کہ میری رب کی اور میری کب ملاقات ہوگی، میرا رب کب مجھے دکھے گا. لیکن یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ان کو کیا فرمایا گیا کہ اگر اتنے ہی ہو نا سچے تو موت کی خواہش کرو. لیکن یہ دنیا کے حریص لوگ تھے. فرمایا کیوں نہیں تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، تم جہنم میں کیوں نہیں جاؤ گے. جس نے کوئی برائی کی، جسمانی اور روحانی، پوشیدہ اعلانیہ، تو گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے.
اب خطا تو نادانستہ طریقے سے ہوتی ہے نا، خطا ہو گئی، کوئی ہم سے کوئی خطا ہو گئی، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے کچھ ایسا کر لیا، کسی چیز پہ یقین کر لیا، تو اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ وہ حضرت آدم کا طریقہ ہے نا، اللہ پاک نے دعا کا طریقہ سکھایا ہوا ہے، خطائیں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں تو کیا کہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، شدید چہرے پہ بھی اتنی وہ آپ لے کے آئیں نا، تکلیف ظاہر کریں، ندامت، شرمندگی ظاہر کریں اپنے جسم پہ، ایسے کہ جیسے ہم واقعی کسی کے سامنے شرمندہ بیٹھتے ہیں نا، تو رب کے حضور شرمندہ ہو کے بیٹھیں، جھک کے بیٹھیں، یا اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیں تو وہ معاف کرے گا، لیکن جو جم جاتے ہیں غلطیاں کر کر کے، خطائیں کر کر کے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا انجام ان کے لیے دائمی قید ہوگی، یعنی جہنم ہوگی۔ پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب کیا یہاں پہ فرما رہے ہیں؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ نیک عمل کی ڈیٹیل میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، نیک عمل کی بیس ہی قرآن اور سنت ہے، وہ اعمال جو قرآن اور سنت کے مطابق کیے جائیں وہ نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے دائمی جنت ہوگی۔ اب یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بھی اس نظریے کی تردید کر رہے ہیں نا، کہ جو ہم نے بھی اپنایا ہوا ہے کہ جسٹ لا الہ کہہ دیا ہے تو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ہم جو بھی کر لیں ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ اب یہ معاملہ رب کا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، خالی زبانی دعوے نہ کرو، خالی احمقوں کی جنت میں نہ رہو کہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں پکڑ لیں، چھوٹے چھوٹے وظیفے پکڑ لیے تو ہماری جی نیا پار لگ جائے گی، ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں چھوڑ دیں، حقیقی اسلام کی طرف آئیں، حقیقی زندگی کی طرف آئیں، چھوڑ دیں یہ فضول قصے کہانیاں۔ ہمارے پاس کتاب موجود ہے نا، اس میں پچھلی قوموں کے قصے بھی ہیں، عذاب کے واقعات بھی ہیں، اور نوازشیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، انعامات بھی ہیں۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی، معافی مانگ لیا، ڈٹ نہیں گئی اس برائی پر، ڈٹ نہیں گئے اس گناہ پر، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے وہ اصحاب الجنہ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کوئی غیر دانستہ طور پر کوئی خطا، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو ہمیں معاف کرے، جو پڑھا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔